السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے آئی ہوں 47 ایپیسوڈ، بہت ہی اسپیشل اور حسیب بہار اسپیشل ہے اور بہت زیادہ مزے کی ہے اور بہت آپ کو پسند آنے والی ہے۔ تو تمام کام چھوڑ دیجیے اور پہلے کس پڑھ اور سن لیجیے۔ تو میں بھی مزید ٹائم ضائع نہیں کرتی اور چلتی ہوں کس کی طرف۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ضمانت ہو بھی گئی تو اب آپ اپنی مرضی سے پھڑپڑا بھی نہیں سکیں گے محترم۔ اوپس، میری زبان پر حق آپ کو محترم کہہ دیا۔ اوزان نے جو آگ لگائی اسے ہوا دینے کو حسیب موجود تھا، جبکہ فیروز نے کینہ توز نظروں سے صلاحوں کے پار جینز کی جیبوں میں ہاتھ ارسا کر کھڑے حسیب خانزادہ کو دیکھا، جس کے لہجے اور آنکھوں تک تمسخر پھیلا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا آپ کو کب یہاں دیکھوں گا، کب میرے یار کے سینے پر جمع غبار ہٹیں گے۔ کیسے انسان ہیں آپ نے اس شخص کو تکلیف دی جس کے امتحان وہ اللہ بھی طویل ہونے نہیں دیتا، جو اس کی بارگاہ میں مقبول لوگوں میں شامل ہے۔ اور آپ یہ بھی بھول گئے فیروز شمشیر انصاری کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ کی اصلیت تو وہ تبھی جان گیا تھا جب نکاح نامے پر اس نے زینش کا نام دیکھا۔ آپ نے خود اپنی عبرت طے کی، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اوزان کی آنکھ میں آنسو دینے والا حسیب خانزادہ کی نظر میں واجب النفرت تھا، جبکہ فیروز کے گلے میں غائبانہ گھٹن ابھی سے پیدا ہونی شروع تھی۔ حسیب کے ہر لفظ میں کدورت تھی، افسوس اور ناراضگی تھی۔ اس دنیا میں سگے رشتے ہی انسان کی بنیاد ہوتے ہیں، جب انہی میں سودا بازی آ جائے تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ بھٹک گیا ہے، ان لوگوں نے اس کا دماغ زہریلا کیا ہے، پچھتائے گا وہ۔ فیروز کی محتوج سرگوشی پر حسیب کے ماتھے پر ناگواریت سے بل پڑے۔ اس کے نصیب میں اگر اللہ نے پچھتاوا لکھا ہوگا تو وہ حسیب اپنے سر لے گا۔ اب یہ سوچیں فیروز صاحب کہ جو بویا اب اسے کس طرح کاٹنا ہے۔ آرام کریں، شاید یہ آپ کی زندگی کی آخری پرسکون رات ہو، کیونکہ کل کا سورج الٹی گنتی شروع کرنے کے ساتھ طلوع ہوگا۔ حسیب کی دبی دبی نفرت وہ بھانپ رہا تھا، پر اس وقت بے کس و مجبور تھا۔ حسیب نے ایک غسیل و سرد نظر اس شخص پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسری جانب پاشا مینشن میں کنول اور تنویر کی نیندیں بھی حرام ہو چکی تھیں۔ کنول اس ڈر سے واپس حویلی بھی نہ گئی کیونکہ اوزان سے اسے اب اپنی جان کا خطرہ تھا، اور تنویر پاشا کے چہرے کا خوف اس کے پورے وجود پر طاری تھا۔ نہ بیٹھے سکون تھا، نہ لیٹے۔ اپنے مینشن کی مضبوط حفاظت و چار دیواری کے باوجود چونٹیاں سی جسم میں لوٹ کھسوٹ کرتی محسوس ہو رہی تھیں، اور کوئی تھا جو ان زہریلے باپ بیٹی کی یہ اذیت، یہ وحشت اور یہ بے بسی دیکھ کر نفرت میں جل رہا تھا، ان کی اذیت پر نہیں، اپنی تکلیف پر۔ اوزان بچ گیا۔ کنول، وہ کیسے بچا؟ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ اوزان کسی بھی وقت میرا آ کر گلا دبا دے گا، تم سے ایک کام بھی نہ ہوا۔ تنویر کی آواز خوف سے لرزی، جبکہ کنول کے خوبصورت چہرے پر بھی خوف اور ڈر کی نحوست براجمان تھی۔ وہ اس وقت پاشا مینشن کے لاؤنج سٹنگ ایریا ہال میں موجود تھے۔ قسم اٹھوا لیں ڈیڈ، میں نے اس کے کھانے میں اتنی ہیوی ڈوز ایڈ کی، اس نے کھایا بھی وہی، خدا جانے وہ کیسے بچا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ کنول کے چہرے کا رنگ زرد پڑا اور آواز میں کپکپاہٹ اود آئی، جبکہ تنویر اپنی جگہ سے سفید پڑتے چہرے کے سنگ اٹھ کھڑا ہوا۔ جسم و جان میں اذیت تھی، آگ لپک رہی تھی۔ کنول، ہم یہ ناکامی برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں کچھ کرنا ہوگا بچے۔ بہار بھی اس کمینے انسپکٹر کے ہتھے چڑھ گئی۔ میں اسے کیا واپس لاؤں جب وہ خود دشمنوں کی ہو چکی ہے؟ نہیں چاہتا مرے، جیسے بھی جیے، لیکن اس حسیب کو نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں حویلی جانا ہوگا، اوزان کی کمزوری ڈھونڈنی ہوگی۔ تنویر نے اسے واپس جانے کا کہہ کر اور ڈرایا۔ لیکن ڈیڈ، اگر اوزان کو پتہ چل گیا ہوا کہ میں نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے تو وہ میری گردن دبا سکتا ہے، تو مار بھی دے گا۔ مجھے نہیں مرنا ڈیڈ۔ کنول کے ہاتھ پیر واپسی کا سوچ کر ہی پھولے، احساس اپنے کیے کے پھل بھگتنے کا سوچ کر ہی چٹخے۔ دیکھو کنول، یہ وقت ڈرنے کا نہیں ہے، ہر طاقتور کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اوزان اتنی سخت الرجک ڈوز سے بچ گیا؟ کچھ تو ہے جو ہماری نظر سے چھپا ہے۔ اگر اس کی کمزوری وہ لڑکی ہے تو ہمیں ہر انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ تنویر کا شعور یہ ماننے پر رضامند ہی نہ تھا کہ وہ الرجک اٹیک سے بچ گیا، جبکہ کنول نے حلق ترک کرنے کو تھوک نگلتے ہراساں نظر ڈیڈ پر ڈالی۔ اوکے، لیکن آج مجھے یہیں رہنے دیں، میں صبح جا کر دیکھتی ہوں، آپ پلیز ریلیکس ہوں۔ کنول نے تنویر کو پکڑ کر کاؤچ پر بٹھایا، مگر تنویر کا چین و سکون غارت تھا تو کیسے آرام آتا؟ جبکہ لاؤنج کی ابتدائی داخلی دیوار کے پاس کھڑا وہ شخص وہاں سے ہٹ کر پلٹا اور پاشا مینشن سے باہر نکلتا باغیچے کی سمت چلا گیا۔
اس کی ایک آنکھ سفید تھی مگر وہ ہم رنگی دوسری آنکھ جیسا لینز استعمال کرتا تھا، تبھی کئی سال سے کسی کی نظروں میں نہ آ پایا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر موجود سیاہ چشمہ اتارا، اب اس کا پیر بھی معذور نہیں تھا۔ سرجری کے سنگ اس نے اپنے پیر کی معذوری سے نجات پا لی تھی۔ یہ اوزان پر اللہ نے اپنا کرم ہی کر رکھا ہے کہ وہ 14 سال سے سانس لے رہا ہے، جی رہا ہے، ورنہ ان حبیثوں نے کوئی ایک دن ایسا نہیں گیا جب اس کی سانس روکنے کی کوشش نہ کی ہو۔ یہ آپ مجھے کس طویل آزمائش میں مبتلا کر گئے ہیں سائیں۔ 14 سال جب خواہش تھی کہ میں چیخ چیخ کر آپ کی موت کا سچ دنیا کو بتاؤں، تب آپ کی قسم نے جکڑا تھا، اور اب جب سچائی کھلنے کا وقت آیا تو میرا دل کرب زدہ ہو رہا ہے۔ کیسے سہے گا وہ آپ کا سچ؟ کیسے سہے گا وہ 14 سال پہلے کی وہ قیامت؟ مجھے اوزان کو خبردار کرنا چاہیے تاکہ وہ خود پر ہوتے ان حملوں کے لیے تیار ہو سکے۔ منہاج سکندر تھا، وہ آخر سامنے آ ہی گیا، اور جب منہاج نے اوزان کو میسج کرنے کا سوچا، اس سے پہلے ہی اوزان کو عدم کی جانب سے اس نمبر کی لوکیشن موصول ہوئی۔ اوزان بیڈ پر سونے کی ناکام کوشش کرتا لیٹا ہوا تھا، فون پر بجتی ٹون پر فون اٹھایا، لوکیشن دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا۔ سنہری آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت تھمی، مگر اسی لمحے اسی نمبر سے میسج موصول ہوا: دشمنوں سے بچ کر رہو، اور اس سے بھی بچاؤ جو بہت خاص ہے تمہارے لیے۔ اب کی بار حملے اور ان کی سختی شدید ہے، دشمن تمہاری موت چاہتے ہیں، لیکن تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تمہارا خیر خواہ منہاج سکندر۔ اوزان نے اس میسج کو پڑھا اور فوری بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوتے، بالوں میں اضطراب کے سنگ ہاتھ پھیرتے اسی نمبر پر کال بیک کی، مگر نمبر بند ہو چکا تھا۔ اوزان نے بیزارگی کے سنگ فون میٹرس پر پٹھا، گہرا سانس کھینچ کر آزاد کیا۔ مطلب یہ منہاج سکندر پاشا مینشن میں ہے، لیکن یہ بیک وقت دادا کے ساتھ بھی تھا۔ مجھے کل ہی تم سے ملنا ہوگا منہاج سکندر۔ شکر ہے کوئی تو سراغ ملا۔ عدم کو کہتا ہوں اس سے ملے جا کر میرا پیغام دے۔ اوزان نے خود کلامی کرتے ہی فون واپس جھک کر فون اٹھایا اور عدم کا نمبر ملایا۔ اس نے جو لسٹ بنائی اس میں منہاج سکندر نامی کوئی آدمی نہ تھا، جس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ منہاج اپنا نام اور حلیہ بدل کر فیروز اور تنویر کی جڑوں میں پچھلے 14 سال سے گھسا ہوا ہے، اور ان کے ہر ناجائز و غلط کام کی پوری تفصیل جمع کیے، ان کی عبرت کی بھرپور تیاری کیے ہوئے ہے۔ جو ظلم اس کے بقول دائب انصاری کے ساتھ ہوا، اس کی سزا بھی شاندار ہونی اہم تھی۔ یہ کام بہت رازداری سے ہونا چاہیے عدم، اسے کہو اوزان اس سے کل ہی ملنا چاہتا ہے، میں اس معاملے میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ اوزان کے لہجے سے بے قراری ٹپک رہی تھی، جبکہ عدم نے فوری مطمئن کرتے رابطہ توڑا، مگر پھر اس کی سنہری آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ کچھ سکون وہ لڑکی تباہ کر گئی اور کچھ یہ حقائق چھین بیٹھے۔ 14 سال لگ گئے مجھے، آپ کے بعد آپ کی موت نے بھی لمبی آزمائش لی میری بابا، لیکن میرا دل بھی ازل مریم کی طرح خوش فہم ہے۔ یہ خوش فہمی خدا نہ کرے غلط فہمی نکلے، ایک لمحہ بھی مزید انتظار بہت مشکل ہو رہا ہے۔ خود کلامی کرتے اوزان کی آواز میں کرب تھا تو آنکھوں میں تکلیف، لیکن پھر نظر میز پر رکھی ٹرے پر گئی تو بے اختیار وہ ظالم لڑکی یاد آ کر اوزان کے ہونٹوں پر دلگیر تبسم جگا گئی۔ بھوک تو اسے بھی لگ رہی تھی، سوٹ کر وہ کاؤچ کی سمت بڑھا اور مینیو دیکھتے دل کو کھانے پر آمادہ کیا۔ ازل مریم نے دلیم کے ساتھ مکھن والی روٹی بنائی تھی، جبکہ چائنیز رائس بھی لک وائز بہت مزیدار تھے۔ کھانا چونکہ گرم روٹی پارٹ اور دوسرے ڈھکے پارٹ میں تھا، سو ٹھنڈا نہ ہوا۔ اوزان نے اسٹمک کو ایزی رکھتے بس تھوڑا سا کھا لیا، جبکہ تیسری جانب پنہار نے جب ممی کے ری ایکشن کا رات کال پر دھیان کو بتایا تو فکر مند وہ بھی ہوا۔ مشائم کے لیے اس کی فکر زیادہ تھی، اس کے روم میں جا کر دیکھو وہ رو تو نہیں رہی، وہ بہت سینسٹیو ہے پنہار۔ وہ ویڈیو پر تھے، جبکہ دھیان کے کہنے پر وہ فوری مسکرا کر اپنے کمرے سے نکلی اور میشی کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ المان والا تکیہ دبوچ کر نیند میں اتری تھی، جسے دیکھ کر پنہار کا دل تڑپا، اور ویڈیو کے تھرو اس نے دھیان کو بھی میشی دکھائی۔ تھینک یو۔ وہ اس کے کمرے سے نکلی، تبھی دونوں کی نظر ملی۔ وہ بیڈ پر بنا تکیے کے لیٹا تھا، جبکہ پنہار نے اس کو تھینک یو کو ہوا میں اڑایا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں میشی کو ہر ممکنہ اداسی سے نکالوں گی، آپ فکر مت کریں۔ بہت پیاری ہے نا میشی آپ کو؟ دھیان کی مشائم کے لیے محبت بہت خاص تھی، جتنا وہ اسے ستاتا تھا جب سے وہ شادی کر کے گئی، وہ اس کے لیے اتنا حساس ہو گیا۔ بہت پیاری، اور ہاں تمہاری ممی کے اعتراضات اپنی جگہ درست ہیں پنہار، میں بھی جانتا ہوں یوں ایک ہفتے میں رخصتی بہت ہی نامناسب مانگ ہے، لیکن میں اپنی زندگی کو جلد از جلد ایک ٹریک پر لے جانے کا خواہش مند ہوں۔ اگر یہ بات تم ان کو نہ سمجھا پاؤ تو بتانا، میں ان سے خود ملنے آؤں گا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس وقت سنجیدہ تھا، تبھی پنہار مسکراتی واپس آ کر میٹرس پر بیٹھی اور تکیہ گود میں لیا۔ وہ اس عام سی کیفیت و حالت میں بھی پنہار کی دھڑکنیں زیر کر رہا تھا۔ آپ کو میں ایویں لاپرواہ، بے حس اور لاتعلق شخص سمجھتی تھی، آپ تو ہر رشتے کا تقدس، ہر معاملے کی نزاکت بہت خوب سمجھتے ہیں، اب بہت ماہر نکلے دیاناریز۔ بنا کسی حق کے آپ نے اتنی پیاری پنہار کو خود پر کھلنے کی اجازت ہی نہ دی۔ وہ اس کے شکوے پر انتہائی خوبصورت مسکرایا، اور وہ یوں دور سے بھی من و ذہن مائل کرنے کا اہل تھا۔
میرے پاس آؤ گی تو خود کو تم پر کھولنے کی حدیں ختم کر دوں گا. بائی دا وے تمہارا فیوریٹ کلر پیچ میرون اور آلیو ہی ہے. یہ چوائس بدل دی. ایکچولی میں تمہارا اور اپنا ویڈنگ پیئر ڈریس خود اپنی پسند کا بنوانا چاہتا ہوں. اس کے اول جملے پر پنار نے لب دبائے سے دیکھا. دھڑکنیں ابتر ہوئیں اور اگلے ہی لمحے دھیان کی خواہش اور شادی کو لے کر اتنے پرجوش ہونے پر پنار کے دل کی حالت ایسی نازک ہوئی کہ گھبرا کر اس نے لب ایک دوسرے میں پیوست کر لیے. نو، میرا فیوریٹ کلر اب بلیک ہے. کسی کی کلر آنکھوں سے انسپائر ہو گئی ہوں. وہ بھی تو پنار تھی. کیسے اپنے منہ سے سیدھا اعتراف کرتی. دھیان آریز کی روح تک جھانک لیتی. تیز اور آنچ دیتی نظریں پنار کے شوق اور لطف کو بڑھا رہی تھیں. سیاہ لہنگا تو پہننے سے رہی تم. چلو کوئی یونیک سی میچنگ کل ڈیسائیڈ کرتا ہوں. میشی سے ہیلپ لوں گا. لیکن جو بھی ہوا تم پسند کرو گی، بھلے تھوڑی بولڈ لک کیوں نہ ہو. دھیان نے اسے سچ میں اپنے ارادوں سے خوفزدہ کیا. بولڈ نہیں پلیز، فیملی فنکشن ہوتا ہے شادی. دھیان پنار نے بوکھلا کر فوری منع کیا. ارے یار، جسٹ تھوڑا بیک لیس ہوگا اور فکر مت کرو، تمہارا بھاری آنچل سب فیملی کے آگے تمہاری عزت بچا لے گا. دھیان نے جیسے حرافاتی پلان بنایا. پنار کا حل خوش پڑا. او ہیلو، آپ بھول رہے ہیں ہم فرسٹ نائٹ صرف باتیں کریں گے، تو پھر یہ بولڈ ڈریس کی کیا ٹوک بنتی. آپ یہ ارمان ابھی دل میں دبا لیں. جب پنار چاہے گی تبھی آپ کی یہ عیاشیاں ہوں گی. سو شرافت سے بیک والا ڈریس ہو اور کمر اور پیٹ ایک تو سا بھی دکھائی نہ دے، ورنہ میں آپ کے پاس اپنے کسی پھٹے پرانے جم سوٹ میں ہی ملبوس ہو کر رخصت ہو آؤں گی. پنار کی تراہٹ اور غرور بڑی دھمکی پر وہ بنا کسی خمار کے ہنس پڑا. باتیں تو ہوں گی ہی، لیکن تم بھول رہی ہو، تمہیں اظہار بھی تو چاہیے مجھ سے. ہاں، تھوڑا سا ٹائم ہم اظہار کو دیں گے، پھر واپس انسان بن کر باتیں کر لیں گے. اور جس سہولت سے دبی دبی شعر انگیزی سے سب ڈیسائیڈ کیے بولا. پنار کو دھیان آریز سے خوف آیا. نو، صرف باتیں. اب بند کر رہی ہوں، نیند آ رہی ہے. وہ بندہ فون پر ہی اس کو بوکھلا کر رکھ گیا، جبکہ پنار نے فون بند کرتے کرتے دھیان کے روکنے پر لمحہ بھر اس شخص کو دیکھا. ممی کو قائل کر لینا، کیونکہ تمہارے بغیر اب سونا بھی مشکل ہو رہا ہے میرے لیے. آئی ہوپ تم سمجھ گئی ہوگی. مجھے انتظار رہے گا. وہ یہ سب بے بسی جیسے کہہ کر کال بند کر گیا. پنار سے سانس لینا مشکل کر گیا. اتنی پراعتماد لڑکی ہو کر وہ دھیان آریز کے سامنے کوئی اور ہی پنار بن جاتی، اور پنار کو اپنی اس کیفیت سے عشق ہو رہا تھا. تبھی وہ مسکرا دی. جبکہ دوسری جانب جواد نے رات بھر عائشہ سے قطع کلامی کرنے کی ٹھانے جب یہ سب خان ساول سیال کو بتایا، تو وہ بھی عائشہ کی عقل پر ماتم ہی کرتے دکھائی دیے. پتر، یہ عورت کی مٹی میں اپنے من پسند مرد کے لیے جنونیت قدرت نے سوئی دھاگے سے پروئی ہے. اب جب کہ اس نے سب کہہ کر دل ہولا کر لیا، تو تیرا بھی کام بنتا ہے اسے پیار سے قائل کر. خبردار، اگر میری بہو سے تھنا سجایا تو نے. خیر سے بچے بیاہ دیے، پر تم دو کی لاڈیاں نہ ختم ہوئی. بابا صحیح سے بات کر کے وہ قدرے بہتر ہوئے، ورنہ ان کا سر پھٹ جاتا. لیکن پھر بھی وہ آج عائشہ سے بالکل بات نہ کرنے کا فیصلہ لے چکے تھے. وہیں علمان سیال کے لیے بابا سرکار کے لوگوں نے شاندار کھانے کا انتظام کیا، پر وہ ان کے منہ پر ان کا دیا مارے صرف کل کا منتظر تھا. اور کل کتنی بھیانک تھی. علمان سیال کا دل ابھی سے اسے بتا کر خوفزدہ کر رہا تھا. اسد نے تمام شہیدوں اور زخمیوں کو واپس ملٹری بیس پہنچایا. میجر گلزار خود علمان کے وہیں رک جانے پر تکلیف کا شکار تھے، مگر وہ لوگ علمان سیال کو یوں دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے تھے. سو ایک بڑے حملے کی تیاری شروع کروائی جا چکی تھی، جو منہ اندھیرے بابا سرکار کی دنیا دہلانے کو کیا جانا تھا. علمان کو ان سیاہ چار دیواری کے بیچ یاد تھا تو اپنا فرض، جبکہ مشائم کے آنسو بھی سانس لینے کو تنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے. زینو روم میں جب آئی تو تھوڑی دیر خواہ رونے کے بعد وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور چینج کیے وہ آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی. تو پھر سے اذان دائب کو سوچ کر آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے. وہ روتی منہ بسور کر اذان کے اسے چپ چاپ خود سے دور جانے دینے کو سوچتی، کب کچی جبرن کی نیند میں اتری. کچھ خبر نہ ہوئی، مگر جب اذان نے اس کے پاس لیٹتے اس کے سر کے نیچے سے بازو گزار کر اس کی کروٹ اپنی سمت پلٹائی، تو وہ نہ صرف اس کے وجود میں پوری رضا سے سمٹی، بلکہ نیند کچی ہونے کے سبب سانسوں میں گھلتی اذان کے جسم سے اٹھتی کلکاشی امبر بلینڈ کی مدہوش کن خوشبو کے تیز جھونکے پر جھانک بھی گئی. اس کی آنکھوں کے نم کنارے اذان نے اس کو اپنی بازوؤں کے حلقے میں جکڑتے چومے تو وہ پھر سے ناراضگی سے منہ پھیر گئی. وہ منہ پھیر لیتی بھی حسین تھی. اب کیوں آئے ہیں میرے پاس، جائیں وہیں سوئیں. وہ چہرہ پھیرے روتو سی منمنائی، مگر تب جسم و جاں کا نشاط پڑا جب اذان نے اس کی ملائم رخسار سے قریب سرکتے لب جوڑے اور اس کو اپنے سینے میں بسائے اپنے ہونٹوں کو اس کی گال سے کئی لمحے جوڑے رہا. اس کے ہونٹوں کی حرارت زینو کو اپنے رخسار میں اترتی تڑپاتی جب نڈال کر گئی تو زینو جھٹکے سے دور ہوئی اور گردن پھیرے اذان کو ڈوبی ڈوبی خفا آنکھوں سے دیکھا. مت کریں اذان، وہ اس وقت یوں تھی کہ بس بات ملتی اور رو دیتی. گفٹ نہیں لوگی؟ ڈنر تو میری طبیعت کی وجہ سے کینسل ہو گیا. وہ اس کے جواب کو سن کر اداس ہوئی. فوری اس کی طرف کروٹ بدلی. ایسی کربٹ میں سانس لینا زینش کی سب سے بڑی خوشی تھی.
آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں، کہاں ہے؟ اذان کا ہاتھ تھامتے خاموشی سے اسے تکنے کے بعد زینو نے اداسی اور تجسس سے استفسار کیا تو وہ ذرا اوپر کو اٹھے بے آرام ہوا اور اپنی جینس کی جیب میں دبی ہوئی کوئی چیز نکالنے لگا، جس پر زینو نے تب آنکھوں میں افسردہ سی مسکراہٹ سجائی جب اذان نے وہ خوبصورت سی پرنسس کراؤن والی چھوٹی سی لپسٹک نکال کر زینش کی ہتھیلی میں تھمائی۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس قدر کیوٹ گفٹ پر ہنس پڑی۔ اس کے کیپ پر پرنسس کراؤن یعنی نگوں والا تاج بنا تھا، اور جبکہ وہ آدھی لپسٹک اور آدھا گلوز تھا اور کلر بھی نیچرل پنک جو اکثر زینوں کے ہونٹوں پر لگائے دیکھتا تھا۔ لپسٹک؟ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے لپسٹک لگانا پسند ہے؟ وہ اس کے پاس سیدھی لیٹی، مسکرا کر اس لپسٹک کو کھول کر خوشی سے ذرا گردن گھمائے اذان کو دیکھنے لگی۔ میرے اسٹمک میں کافی جمع ہو گئی ہے، اسی سے اندازہ لگایا۔ وہ ہرگز شرارت پر آمادہ نہ تھا، لیکن جب زینو کو اس کی بے باک بات سمجھ آئی تو وہ کان کی لو تک سرخ ہوتی سے گوری۔ کس قدر کھلی زبان ہے ان کی! منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ نہ صرف کروٹ بدل گئی بلکہ اس خوبصورت تحفے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگایا۔ اذان نے اس کے عقب سے لگتے اپنے بازو زینوں کے گرد باندھی، اس کے بالوں سے اٹھتی خوشبو انہیل کرتا وہ کوئی دیوانہ ہی لگا۔ تمہیں پسند آیا گفٹ؟ اذان کی سرگوشی پر وہ دبا دبا بنا پلٹے مثبت مسکائی۔ بہت، اس کا شیڈ میرا فیورٹ ہے۔ وہ پھر سے اس کو دیکھنے لگی۔ مٹھی میں لپسٹک جکڑی تھی اور وہ ہاتھ دل سے لگا رکھا تھا، دوسرا ذرا گردن گھما کر اذان کی رخسار سے۔ ویسے اصل گفٹ یہ نہیں تھا، یہ تو مجھے اچھی لگی لے لی۔ دس ون از یور ٹوڈے گفٹ۔ زینو نے مسکرا کر سے دیکھا، جس کی اس کے گرد بندھے ہاتھ کی مٹھی پھر بند تھی۔ جب کھلی تو زینو ہنس پڑی۔ وہ روز گولڈ کیوبک زرکونیا اسٹیٹمنٹ نیکلس تھا، جس کی خوبصورتی سراہنے کے لیے زینو نے بے اختیار اذان کی گال پر لب رکھے۔ اس کی یہ شرمیلی ادا کیسے اذان کو سنبھلنے دیتی! وہ لمحے میں اذان دائب انصاری کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ یہ بھی میرا فیورٹ ہے، میں نے آن لائن دیکھا تھا کچھ ماہ پہلے، سوچا تھا اسے ضرور لوں گی۔ میں اسے پہن لوں کیا؟ لیکن یہ والا اتارنا پڑے گا، یہ بابا کی نشانی ہے۔ زینش نے اپنی گردن میں پہلے سے موجود اپنے فیورٹ نیکلس کو جب یعقوب حیدر کی نسبت سے عزیز بتایا تو اذان نے اسے روکا۔ نو، بابا والا ہی پہنو، یہ تمہارا گفٹ ہے، تم جب مرضی پہننا، نو ایشو۔ اذان کے یوں مان جانے پر وہ جس طرح جذب برا مسکرائی، اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ تھینک یو، میں ان کو بھی سنبھال کر رکھوں گی اذان۔ میری امید رومیو جولیٹ تو آپ کے فارم ہاؤس ہی رہ گئے نا، وہ اداس نہ ہو جائیں، کل ان کو یہاں لے آئیے گا پلیز۔ جنہوں نے لپسٹک اور چین دونوں بہت پیار سے سائڈ میز پر رکھے اور جیسے درخواست کرتی واپس اس کی طرف کروٹ بدل کر لیٹے بولی۔ اذان نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں فرصت سے تکتے سرور کے سنگ سر ہلایا۔ آ جائیں گے اور کچھ؟ وہ اس کی اس درجہ توجہ اور نزدیکی پر ذرا بوکھلائی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ زینش نے ہچکچا کر پوچھا تو اذان نے سر اس بات میں بس ہلایا۔ وہ اتنی قریب تھی کہ اذان کے دل کی دھڑکن کو محسوس اور اس کے ہونٹوں کو چوم کر آزاد ہوتی سانس کو انہیل کر پا رہی تھی۔ اور میڈیسن؟ زینو نے نظر لہجہ پر چکا کر پھر اٹھائی، جس پر وہ وجیح ساحر نفی میں سر ہلا گیا۔ زینش نے بنا اس سے پوچھے اس کے پہلو کو خود سے محروم کیا، اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ سے اتری، لپسٹک اور چین کو احتیاط سے لے جا کر جویلری باکس اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور گھوم کر سائڈ ٹیبل کے پاس آئی۔ اذان کی طرف اپنی ہتھیلی پھیلائی تاکہ وہ اٹھ کر بیٹھے اور اسے میڈیسن دی۔ اذان پانی پیے، گلاس واپس اسے پکڑائے، واپس تکیے پر سر گراتے میٹرس پر لیٹا، جبکہ زینش نے گلاس کو کور بوتل پر دیا اور پلٹی۔ اذان دائب نے اپنا خوبصورت ہاتھ پھر سے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بنا کوئی اعتراض اس کے پاس نہ صرف بیٹھی بلکہ اذان کے تکیے پر ہی سر رکھا۔ اب سو جائیں۔ وہ اس کی گھبرائی کیفیت دیکھ کر مبہم مسکرایا۔ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا کیا؟ وہ اپنی بازو اس کے سر کے نیچے سے گزارتا زینش کو پھر سے بے بس کیے اپنے قریب سرکا گیا، جس کے حواسوں پر اذان کا گمبھیر بوجھل لہجہ جذبات حاوی ہونے لگے۔ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ پلکوں کی جالر اس اعتراف کے ساتھ آنکھوں پر گرائی منمنائی۔ اذان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی رخسار سے ہتھیلی جوڑی تو وہ اپنی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر جما گئی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، جو اذان کی صرف آنکھوں میں نہ دیکھ رہی تھی، باقی اس کی نظر اسے ہر سمت سے دریافت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اس کی گردن، کبھی چہرے کے حد و حال، کبھی کشادہ شانے، کبھی کسرتی سینے کا مطالعہ کرنے لگتی۔ اذان دائب کے لباس سے اٹھتی مسرور کن خوشبو زینش کی دھڑکنیں تیز کرنے لگی تو وہ اسے خاموشی سے خوف آیا۔ اذان یا سو جائیں یا کوئی بات کر لیں، مجھ سے یہ چپ برداشت نہیں ہوتی۔ زینو نے بہت قرب سے آنکھیں اذان سے ملائیں، جو بنا کہے بھی کیا چاہتا ہے یہ دیکھنے سے ہی زینش پر عیاں کر رہا تھا۔ مجھے تمہارے اور اپنے بیچ ایسی چپ ہی تو پسند ہے زینش، مجھے سلا دو، میرے درد جاگ رہے ہیں، اگر وقت پر نہ سویا تو اپنے جسم کے آرام کو کسی بھی طرح پانے پر مجبور ہو جاؤں گا، پھر تم تو کیا، میں خود بھی خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ اذان دائب کبھی اپنے منہ سے یہ بھی کہے گا زینش کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، تبھی تو اس کی پلکیں اس درجہ کھلے انداز گفتگو اور مدہوش بے خودی پر آنکھوں پر لرز کر رہ گئیں۔ مجھے لوری نہیں آتی، سمجھے آپ، مجھے نیند آ رہی ہے۔
اس کا مفہوم سمجھ چکی تھی، تبھی جان بچانے کی سبیل کی اور اذان نے اسے کروٹ بدلنے سے بالکل نہ روکا، بلکہ خود بھی بازو زینش کے سر سے نکالے، ٹھیک سے لیٹا اور آنکھیں موندی۔ لیکن پھر 1 منٹ ہی گزرا کہ وہ واپس پلٹی، چین تو اس کا بھی لٹ گیا تھا۔ اوزان، وہ تڑپ کر اسے پکاری تو وہ بند آنکھوں سے ہی نرمی سے ہنکارا، آپ کو اپنا حق چھیننا نہیں آتا؟ زینش کا رندہ سوال اس کے خوبصورت ہونٹوں پر دبی سی ہنسی جگا گیا۔ نہیں، تم چھیننے نہیں دو گی، تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر میرے تم پر ظلم ڈھانے کے سارے ارادے جاگ بن جاتے ہیں۔ میرا سکون یہی ہے کہ تم میرے پاس ہو، تمہارے جسم کی حرارت محسوس کر رہا ہوں، تمہارے دل کی دھڑکن سن رہا ہوں، اس سے زیادہ کہ کسے چاہوگی؟ اوزان دائب نے یہ جواب دے کر ستم ڈھایا اور اٹھی اور ذرا سا اوزان پر جھکی۔ اب بھی اوزان کی آنکھیں بند تھی، بس سینے پر رکھا ہاتھ خود پر آدھی جھکی زینوں کی طرف آ گیا۔ زینش نے ایک ہاتھ اس کی گردن تلے پچھلی جانب سے گزار کر سر تلے ہتھیلی رکھی، جبکہ دوسرے سے وہ اس کے سینے کو سہلا رہی تھی۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں پیار کرتی ہوں آپ سے۔ اپنے ہونٹوں کو اوزان کی گال سے جوڑے ہی وہ دبا دبا بولی۔ اوزان کے ہونٹ پھیلے، سرور ہی ایسا تھا، سن لیا تھا میں نے۔ وہ آنکھیں کھول کر ہنسا تو وہ بھی لب اس کی عارض سے جدا کرتی ڈبڈبائی آنکھوں سے گھوری، تو پھر وہ دبا سا منمنائی، آنکھوں میں خوف لیے۔ سیم ٹو یو، تبھی کہا تھا۔ وہ اب بھی اس کے بے جان سے جواب پر خوش نہ ہوئی۔ بہت برے ہیں آپ۔ اس سے پہلے وہ روتی ہوئی اس سے دور ہوتی، اوزان نے اس کی کمر میں جکڑی بازو ٹائٹ کرتے اپنا چہرہ سر کے سہارے ذرا اوپر اٹھائے، اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ اس کے لمس میں ایسی کشش تھی کہ زینش نے اس کے سینے پر جکڑی ہتھیلی میں شرٹ، جبکہ دوسرا گردن میں لپٹے ہاتھ کے ناخن اوزان کی گردن میں چبو ڈالے، جس پر وہ دبا ہوا اس لڑکی کی بخشی پہلی جلن اور چبھن پر پرسرور سا ہنسا۔ اپنا بنا لوں آج ہی تمہیں۔ وہ جو آنکھیں سختی سے موندے، اس کے لمس، اس کی سانسوں کی حرارت میں مدہوش و خوفزدہ ایک ساتھ تھی۔ یکدم آنکھیں کھول کر اوزان کے خمار کے غلبے سے بڑی آنکھوں میں خوفزدہ ہراساں ہو کر دیکھتی دور ہوئی۔ ایسے خود پر اختیار دے دو گی، مزاحمت ترک کر دو گی، میرے جنون کی آتش کو ہوا دو گی، تو صرف تمہیں اپنا بنانے کی آخری راہ بچے گی میرے پاس۔ اوزان دائب کے ایسے بے باک الفاظ اس کی روح تک کو حرارت بخش گئے۔ نہیں، وہ اس سے دور ہونے پر، سانس اکھڑنے پر مچلی، جبکہ اوزان نے جھٹکے سے اسے واپس قریب کیا۔ کیوں نہیں؟ وہ اب خود پر قابو نہ کر پایا۔ دور ہو جائیں پلیز اوزان، آپ مجھے بہکاتے ہیں، بہت برے ہیں، اللہ آپ کو پوچھیں گے دیکھنا۔ وہ روتی ہوئی خود کو اس کے قریب بے بس پڑتا محسوس کرتی اس کی گرفت میں مچلی تو وہ ساری خماری ہٹاتا ہنسا۔ شوہر کو ثواب ملتا ہے اپنی بیوی کو بہکانے کا، ثواب کما رہا ہوں، کمانے دو۔ اوزان کے مسلسل جان لینے پر وہ سچ میں برا روتی، اس کے سینے میں دبکی۔ اچھا تم مجھے نیکی بھی نہ کرنے دینا، اب نہیں کر رہا، سو جاؤ، فوت مت ہو جانا۔ ساری شرارت بے خودی ختم کیے وہ پیار سے اسے خود میں بسائے، اس بار سچ میں شریر سا ہوئے مسکرایا، مگر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ تبھی اوزان کے سینے سے چپکی، گہرے گہرے سانس بھرتی، کچھ دیر تک ویسے ہی نیند میں روتے روتے اتری، جبکہ اوزان کے لیے آگ پکڑتے جذبات کو سرد کرنا مشکل تو تھا پر ناممکن نہیں۔ زینش اس کا ہر طرح سکون ہے، ابھی یہ سوچ ہی راحت دینے کو بہت زیادہ تھی۔ حسیب کو واپسی تک 11 بجے، وہ آسیہ کو آرام کرنے کا کہے خود سیدھا اماں سائیں کے کمرے میں آیا۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ سائمہ خانزادہ کی طبیعت بالکل ٹھیک تو نہیں تھی، لیکن جب سے بہار آئی وہ تب سے کچن میں آسیہ کے ساتھ رات کا کھانا بنانے، پھر بہار کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا کر اسے آرام کرنے کا کہے خود بھی ابھی کمرے میں آئیں تو حسیب بھی پہنچ آیا۔ ٹھیک ہوں پتر، پر بہار کو دیکھ کر دل بڑا تڑپا، نہ مانی کو نہ ماں کی طرف سے سکھ ملا، نہ باپ بہن کی جانب سے۔ اب ہم پر فرض ہے کہ اس کو خوش رکھیں، بس تو اسے کہہ دینا اب یہ ماڈلنگ ایکٹنگ چھوڑ دے۔ ایک بار پہلے بھی اس موئے شعبے نے میری پیاری سہیلی فائزہ کی زندگی اجاڑی تھی، اسے کہہ وہ تیری اور گھر کی بن کر رہے تو یہ اماں اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے گی۔ پتر میں اب کوئی بھونچال نہیں سہ سکتی۔ وہ اماں کے پاس ہی بیٹھا جب وہ تعصب سے اسے بولیں، جس پر حسیب نے ان کا ضعیف ہاتھ پکڑے چوما۔ وہ اب میرے سوا کسی جوگی رہی بھی نہیں اماں، ہر چیز اس نے میرے نکاح میں آتے ہی بہت پیچھے چھوڑ دی، میں آپ کی محبت اور شفقت کا قرضدار ہو گیا ہوں، سچی میری اماں جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ حسیب یوں کھل کر لاڈ بہت کم کرتا تھا، تبھی تو سائمہ خانزادہ کا چہرہ شرارت کا ترجمان دکھائی دیا۔ سچی بتا، یہ تو مجھے مکھن تو نہیں لگا رہا کہ میں تجھے بہار کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دوں؟ سوچی بھی نہ۔ اماں کے واپس دمنگ بننے پر حسیب نے فوری مصنوعی منہ بگاڑا، تو اگر رات نیند سے ڈر کر وہ اٹھی میں پاس نہ ہوا تو پھر روئے گی نہ؟ ظلم نہ کرے نا اپنی معصوم سی جان پر اماں، یہ شادی کی رسم تو دنیا داری ہے، اصل تو نکاح ہے نا، سو میرا اس پر پورا حق بنتا ہے۔ حسیب کی مسکینی پر وہ بھی دبا دبا مسکرائیں اور ہاتھوں کے پیالے میں حسیب کا چہرہ بھرے، ماتھا چوما۔
اچھا جا پاس رہ اس کے پر کوئی چاند نہ چڑھا لویں، بچی ابھی بیمار ہے، تھوڑی بہتر ہو جائے تو دلہن بنے گی تیری، تاکہ علاقے والوں کو بھی پتہ چلے خان بہادر کی بہو آ چکی ہے، سو ولیمہ ہی کریں گے تم دو کا۔ اب وہ تیری ہے، پر آج تو نے کوئی ترسی بے لگام حرکت کی، اس بیمار بچی کے ساتھ تو لتر پڑیں گے تجھے، وہ بھی چکنے۔ حسیب اماں کی دھمکی پر ہنستا اٹھا، لتر تو اس نے بہت کھائے پر اب چکنے لتر کھانے کا شوق بھی چڑھا تھا۔ یہ سننے میں اتنے مزیدار ہیں کہ دل چاہتا ہے کھا ہی لوں۔ جب آپ نے اسے میری کہہ دیا اماں تو پھر حرکتیں تو سرزد ہوں گی، اب بچے کی جان لیں گی کیا اب؟ حسیب نے آنکھیں چنی کیجے صافت ہیزی اور بے باکی سے کہا، اس کے اگلے کھلے الفاظ اس کی اماں تک کو شرم سے پانی کر گئے۔ ٹھہر جا تو کھوتے بے شرم۔ اس سے پہلے سائمہ اپنی جھک کر زمین سے چپل اٹھاتی وہ ہنستا ہوا کمرے سے دوڑ گیا، اور خود سائمہ بھی اپنے بچے کی اس درجہ بے خودی و بے تابی پر ہنس پڑی۔ تو جیسے مرضی سے خوش رکھ، بس تیرا حادثہ سلامت رہے اماں سائیں کی جان، ربا میرے ان بچوں کو سکون دینا، ایک دوسرے کی راحت بنائے، ایک دوسرے سے سکھ پائیں۔ آج تو سائمہ ہنزادہ کی آنکھیں بھی نم تھی، جولی بھرے اپنی ساری دعائیں اپنے بچوں کو سونپ کر وہ خود بھی پرسکون ہوئے سونے کو لیٹ گئیں۔ اسی مسکراتے چہرے کے سنگ وہ اپنے کمرے میں آیا تو نرم گداز میٹرس پر لحاف میں دبکا ہوا وہ ملائم پیارا وجود نیند میں اترا تھا۔ حسیب کی شرارتی آنکھوں میں لمحہ لگی محبت اتری، وہ اس کو خود بھی آج بہت سا قریب کرنے کی خواہش محسوس کر رہا تھا۔ وہ جیکٹ اتار کر ٹائٹ شرٹ کے آستینے چڑھاتا اس کے پاس اس سرہانے کی اور بیٹھا، نرمی سے اس کے کھلے تکیے پر پھیلے بال تکتے سے ہلانے لگا۔ وہ اس شخص کے لمس کے قوی اثر پر کسمسائی اور آنکھیں کھولتے جب پاس بیٹھے حسیب کو دیکھا تو مندی مندی آنکھوں سے مسکراتی اپنا سر حسیب کے دوہرے کیے گھٹنے پر رکھے اس کا ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں مقید کر گئی۔ کیا میرے چھونے نے بے آرام کر دیا؟ جاگی کیوں؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ حسیب کی ملائم سی پکار پر وہ فوری جذب سے آنکھیں کھول کر اسے تکنے لگی، انداز میں عقیدت اور چاہت کا سمندر موزن تھا۔ تمہارے چھونے نے ایکسٹرا آرام دیا اور اس کی عادت نہیں ہے تبھی نیند ٹوٹ گئی۔ کیا تم میرے پاس رہو گے؟ یہیں میرے پاس سو گے؟ وہ اس کے گھٹنے سے سر ہٹائے واپس تکیے پر سر رکھے لیٹی تو وہ بھی پیروں کو لوفرز کی قید سے آزاد کرتا شرٹ کھینچ کر ٹھیک کیے وہیں اس کے پاس ہی لیٹا تو بہار کی آنکھوں میں جہاں تشنگی تھی، حسیب خانزادہ کے جسم کی خوشبو دل کی دھڑکنوں کو اتنے قریب آ جاتا محسوس کیے مسکراہٹ کے پھول کھلے۔ ہاں تمہارے پاس رہوں گا۔ حسیب کی آنکھوں میں خمار کا غلبہ بڑھا تو بہار نے نظر اس سے لمحہ پر چرائی جیسے اس کے خود میں اترنے سے خوف کھا گئی ہو۔ وہ بلیک نائٹ شرٹ ٹراؤزر ڈریس میں خاصی کمفرٹیبل تھی، آنکھیں تھوڑی تھوڑی اب بھی سوجن کا شکار تھی مگر دل بہت تیز حرکت میں تھا۔ آنٹی سائمہ نے اجازت دے دی تمہیں؟ نظر واپس اٹھائے حسیب کو ہچکچاتے پرحیا نگاہوں سے دیکھا جو مستقل اسے ہی دیکھ کر ضبط توڑنے جیسی نگاہیں ضبط کیے ہوئے تھا، اس کے ایک ایک نقش پر پہلوں رک کر سراہنے کا خواہش مند تھا، اس کے جسم کی ایک ایک درد کرتی رگ میں خود اپنے ہاتھوں سے سکون اتارنا چاہتا تھا۔ لیکن تمہاری اجازت ابھی بھی درکار ہے، ضرورت سے باری جذب برے لہجے کے ہمراہ وہ بولا بھی اور بہار کے نزدیک بھی ہوا، اس کی سانس کی مہک سانس میں اتاری۔ میری اجازت؟ وہ تو تمہیں آخری سانس تک ہے۔ بہار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر اگی معمولی بیرڈ کو انگلیوں سے چھوا، اس نے بہار کے قریب رہنے کو اپنی جنگلی داڑھی تو نکاح سے پہلے ہی ٹرم کروا لی لیکن پھر سے نلاہٹ چہرے پر عیاں ہو رہی تھی، حسیب کے گلابی ہونٹوں میں حرکت تھی۔ میں چاہتا ہوں تم سکون پاؤ۔ حسیب نے بازو کھولی جس پر بہار سر رکھے اس کے قریب ہوئی، دونوں کے چہروں کے بیچ بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ سانس میں سانس گھلنے لگی تو جسم و جاں پر حاوی تھکن کا تقاضا بڑھا کہ تھکن اترنی چاہیے، میں سکون پا رہی ہوں۔ وہ اس کے پاس ہر فکر کرب اور دکھ سے آزاد ہوئے مسرور ہو کر مسکرائی۔ مزید پاؤ۔ حسیب اس کے چہرے پر اپنی تشنہ نظریں جمائے ان دو لفظوں سے بہار کے جسم پر کپ کپی اتار گیا۔ حسیب وہ روحانسی ہوتی اس سے پہلے رو پڑتی، اس کے ہونٹوں کے سارے لفظوں پر لگتی پرزور بندش نے اس کے جسم دل اور خواہش کو ایک مرکز بخشا۔ زیادہ مت بولو، ہوش و حواس میں اب ہم ایک دوسرے سے صبح ملتے ہیں، مجھے اس وقت تمہیں اس دنیا کی مسرور ترین لڑکی بنانے پر توجہ دینی ہے۔ بہار کے کسی اعتراض کو اہمیت نہ دیتا وہ نرمی سے اس کی گردن کی مہروں اور نشیب و فراز میں محو ہوتے اپنے ہاتھوں کو کچھ بے باک اختیار سونپ گیا جو اس لڑکی کے جسم کے ہر خطے کو سراہنے کا شاہانہ فرض نبھانے لگے۔ بہار کے ہونٹوں پر انکار نہیں تھا، بس اس شخص کے لب و رخسار اور حرکت کرتے کھردرے ہاتھوں کی ملائم تر ہوتی پوریں اسے سکون و راحت کے ساتھ جلد ہی جب آرام دینے لگی تو وہ اس کے روبرو بے جان و بے اختیار ہوئی، اس کے دل، روح اور جسم کو پھول کے مشابہ رکھ کر ساری رات حسیب خانزادہ نے اس میں اپنی خوشبو اتاری، اس کے انگ انگ میں جمع ہو چکی
وہ سیدھا تکلیف کو کھرچا، اس کے وجود کے ذرے ذرے میں بیٹھی مایوسی کی پلاہٹ پر اپنی قربت کے گلاب رنگ چڑھائے وہ کچھ نہ بولی، اور وہ بس اپنے اجڑنے سے مسرور ہونے تک کا سفر راحتوں، لذتوں، چاہتوں اور من مرضیوں کے سنگ طے کرتی رہی۔ جب وہ خود اتنی نرمیوں پر تھک گیا تو بہار خانزادہ نے خود پہل کرتے اسے شدت نچھاور کرنے کی جب اجازت دی، تب ماحول آگ پکڑتا فسوخیزی سے بہار کو ہی تہلاتا رہا، لیکن وہ آرام و سکون سے اس رات کے بیتتے ہی ایسی بھری کہ جسم و جان کا ہر درد حسیب خانزادہ نے لاڈ لاڈ میں اس کی رگوں تک سے کھینچ لیا۔ سحر کی ٹھنڈی خنکی اور رات کی حسین پلوں کا خمار جاگنے کی بہت دیر بعد تک بہار کے وجود، چہرے اور آنکھوں میں رقصا تھا۔ فجر کی قریبی مسجد میں ہوتی پہلی اور ابتدائی اذان پر ہی بہار جاگی رات کا نشہ چھناکے سے ٹوٹا۔ ہوش و حواس جو حسیب خانزادہ کی قربت و خلاوت نے چھینے وہ بھی کی کر کے لوٹے تو بہار کا چہرہ رات کے لمحے سوچ کر سرخیوں میں ڈلا۔ وہ جو زمانے کا آفت خیز شرارہ اور شر انگیز کہلاتا اس وقت نیند میں گم بہار کے خوبصورت سکون کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا تھا۔ وہ گھبرائی، گہرے سانس بھر کر خود کو ہمت دی۔ اللہ کا شکر ہے میں تمہارا تھوڑا ہی صحیح سکون تو بنی، اب مر بھی جاؤں تو یہ دکھ نہیں ہوگا کہ تمہاری محبت کا صلہ نہیں دے کر آئی۔ مجھے تم سے چند دن میں ایسی محبت ہوئی ہے جو میرے جنون پر سبقت لے گئی۔ تم نے میری ایک رات لے کر میرے کئی دن اجال دیے حسیب۔ وہ اس کے نازک وجود میں شرٹ لیس چھپنے کی کوشش میں تھا، اور اس کے برہنہ چوڑے سینے سے اٹھتی خوشبو وہ کسی نشے کی طرح انہیل کرتی، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتی، اس سے ہم کلام تھی جس نے اپنا آپ دینے میں حدیں پار کر دیں۔ اس شخص کو یوں دیکھ کر ہی بہار کو اس کے جسم کی حرارت پھر سے اپنے وجود کی گہرائی میں سرایت کرتی محسوس ہوئی، لیکن جب جسم و جاں میں اٹھتے درد اور تھکن نے بہار کے لیے لیٹے ہونا بھی محال کیا تو اس کے حصار سے نکل کر پاس سے اٹھنے لگی، مگر حسیب نیند میں بھی بڑی شدت سے اسے اپنی مہکتی باہوں کے نہ جھٹکے جا سکتے حصار میں جکڑے ہوئے تھا۔ تبھی بہار کے دور جانے کا احساس ہوتے ہی حسیب کی آنکھ کھلی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اسے جکڑتے واپس پلٹائے وہ میٹرس سے لگاتا اس کی گردن اور کان کی اور جھک کر باری گمبھیر اور بوجھل سانسیں بکھیرے ہونٹوں کے کنارے مسلتا بولا تو وہ سہم کر اس کے تپتے لمس کی کشش سے اپنے خون کی گردش بڑھنے پر گہرا سانس بھر گئی۔ تم نے نظر ملانے کا اختیار چھین لیا، سوچا تمہارے جاگنے سے پہلے اوجھل ہو جاؤں۔ وہ اب تک سانس باری ہونے پر دقت سے بولی، لہجہ فطری شرم و ادا سے بھرا تھا اور انداز میں تھوڑا ٹوٹا پن تھا۔ میں نے تمہیں خود پر حق دیا ہے کہ اب تم مجھے اکیلے سانس لینے کی مہلت بھی نہ دو۔ میں نے تمہیں مسرور کرنے کی کوشش میں کافی رائتا پھیلا دیا، بہک گیا تھا، یاد نہیں رہا، صرف تمہیں مسرور کرنا ہے۔ جب مجھے سکون ملنے لگا تو سوچا میں بھی مسرور ہو کر پیارا لگوں گا۔ وہ جیسے اس سے رات حد توڑنے پر معذرت ہوا تھا۔ بہار نے نم ہوتی آنکھوں سے تکتے اپنے ہونٹوں سے اس کی مضبوط ہتھیلی پکڑی چومی۔ تم مسرور کرتے ہوئے اور ہوتے ہوئے دونوں صورتوں میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ یہ سب تم نے محبت میں کیا ہے نا حسیب؟ ترس تو نہیں کھایا مجھ پر؟ وہ اب بھی گزری مدہوش کن رات کو ایک خواب ہی سمجھ رہی تھی، اور جب حسیب نے اس کی کمر کی طرف بازو لپیٹے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لے جاتے، سانسوں میں سانس بھرتے، اس کی اداس مسکراہٹ کے افق کو ہونٹوں سے چھوا، ان میں بھی اپنا سانس لینا تحلیل کیا، وہ آنکھیں موند کر اس راحت میں سرشار ہوئی۔ ترس کیوں کھاؤں گا تم جیسی بلا پر؟ تم تو ایک نظر آمادگی اور خود سپردگی کی مجھ پر ڈال کر ہی میرے خواص چھین سکتی ہو، تبھی تو تمہارے بیمار ہونے پر بھی رحم نہیں کھایا حسیب خانزادہ نے۔ وہ اس کے نڈال چہرے اور وجود کی ہر رمز سے واقف تھا، اور تبھی وہ شرمگی سا ہنسی۔ لیکن اگر سائمہ آنٹی کو پتہ چلا تم نے ان کی رعایت کا کتنا غلط فائدہ اٹھایا، سوچ ہے کتنی پٹائی ہوگی تمہاری۔ وہ اس کی سحر سے بچنے کو اسے ڈراتے بولی، جبکہ حسیب اس کی شرخ رخسار اور گردن کی جلد مسلسل ہونٹوں سے چھوتا بہار کی حالت گیر کر رہا تھا۔ منظور ہے پٹائی بھی، میرے بہکنے نے تمہیں ٹھیک کر دیا، ایسے بہکنے پر حسیب قربان جائے۔ وہ اس کی اس بات پر اب کیا ہی کہتی، اس کے گلے لگی، سینے کے دونوں جانب دھڑکتے دل نے ماحول کو بھی دہکایا۔ میں نے یہ سب اتنا خوبصورت نہیں سوچا تھا، تم نے تو مجھے اپنے جنون کی ہلکی پھلکی جھلک دکھا رکھی تھی، اس سے میں بہت خوفزدہ تھی، مگر کل والا حسیب تو کوئی جادوگر تھا۔ اتنی آؤٹ آف کنٹرول غربت اور نزدیکی، ایک دوسرے کی محبت سے آبرو پاتے دو وجود، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کسی پنکھ کی طرح ہو چکی ہوں حسیب، جسے اب ہلکی سی ہوا کا مسرور جھونکا بھی مجھے آسمان کی وسعت تک اڑا دے گا۔ وہ جتنا آکوٹ فیل کر رہا تھا بہار کے سکون اور خوشی کے آگے خود بھی بہت راحت پا گیا۔ ہاں، اور تمہارا آسمان حسیب خانزادہ ہے، یاد رکھنا، اس کی وسعت تک اڑو یا گہرائی تک اترو، تمہیں ہمیشہ گرم جوش جذبات کا سمندر جواباً ملے گا،
مجھے پھر سے چاہیے ہو تم، لیکن اب بہت ساری بے انتہا وقت کی قید سے اور ہر حد سے آزاد ہو کر، میری ہو کر، اس قدر درکار ہو کہ میں دن رات کا فرق بلا دوں بہارے۔ اس کے نرم گرم لفظ بہار کو اس کی خوشبو میں مست ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ تبھی تو وہ اس کی خواہش اس کی آنکھوں میں دیکھتی، اپنی سانسوں کی حرارت کا لمس حسیب کے لیے جائز کیے، اس کے پل میں اپنے سینے لگا کر بینچ لینے اور پھر سے اس میں اترنے پر کسی اعتراض کے لائق ہی نہ رہی۔ جی جناب، 47 بہت ہی رومانٹک اور پہاڑے عجیب اسپیشل ایپیسوڈ بھی ہو چکی ہے، یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو بتائیے گا، اپنے اچھے اچھے ریویوز دیجیے گا۔ تو اب ہم ملتے ہیں 48 ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی زیادہ شاکنگ اور تھرلنگ ہونے والی ہے، بہت ہی زیادہ اسٹوری چینجر۔ تو 24 گھنٹے کا انتظار کرنا ہوگا آپ کو۔ تو ہم ملتے ہیں 48 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔